نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ جل شانہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا۔ اور پھر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں صاحب نسبت ان لوگوں کے ساتھ جوڑا ہے۔ مجھ سے سوال یہ ہوتا ہے کہ جب قرآن آ چکا، احادیث موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں، تو پھر کسی بھی صاحب نسبت بزرگ کے ہاتھ پہ بیعت ہونا کیوں ضروری ہے؟ پھر تصوف کیوں ضروری ہے؟ پھر کسی کے راستے پہ چلنا کیوں ضروری ہے؟ تو یہ بھی ایک لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے صحابہ کو سکھایا اپنے ہاتھ پہ بیعت کر کے، تو اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے بیعت کر کے اللہ کا قرب دلایا جاتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کو راضی کرنا دنیا کا سب سے آسان کام ہے، اور اللہ کا قرب پانا یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے، کیونکہ اللہ اپنا قرب پانے والوں کو آزماتا ہے کہ یہ اپنے قول اور فعل میں پکا ہے یا نہیں۔ اب پیر جو ہوتا ہے یہ کہیں خود آزماتا ہے اور کہیں اس کو سلسلہ آزماتا ہے۔ اب پیر کیسے آزماتا ہے؟ پیر فنافی شیخ کے درجے پر پہنچانے کے لیے آزماتا ہے کہ میں اپنا سب کچھ اپنے شیخ پہ لٹا دوں گا۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کی تھی کہ سب سے پہلے اس چیز کی، جیسے کہ بڑے فرماتے بھی ہیں نا، کہ اس چیز کی تحقیق کر لیں کہ ہمارا پیر دیندار ہے یا نہیں، ہمارا پیر شریعت پہ چلنے والا ہے یا نہیں، ہمارا پیر شریعت کے تقاضے پورے کر رہا ہے یا نہیں۔ پہلے تمام تحقیقیں کر لیں، جب ساری تحقیقات پوری ہو جائیں پھر بیعت کریں، اور پھر جب بیعت کر لیں تو پھر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ میرا پیر جو مجھ سے کہہ رہا ہے اس میں دین کا کوئی کام ہوگا، کوئی حکمت ہوگی، میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کیونکہ جب مسئلہ یہ ہے کہ آج کل کا دور، وہ ہر ایک کے دماغ میں پیسہ ایسا گھسا ہوا ہے نا کہ جب کوئی کام کرنے کا بولا جائے تو جب پیسے جانے لگتے ہیں تو پھر سوچتے ہیں کہ کہیں پیر بھی پیسوں کے پیچھے تو نہ پڑ گیا۔
تو یہ تحقیق پہلے سے ہو جانی چاہیے کہ ہم جس کا ہاتھ پکڑ کے چل رہے ہیں، جس کو ہم نے اپنا بزرگ مانا ہے، جس کو ہم نے اپنا بڑا مانا ہے، کیا یہ دنیا دار ہے یا دیندار ہے؟ واضح فرماتے ہیں نا، وہ پیر ہی کیا جو خود شریعت پہ نہیں چل رہا، وہ تمہیں کیا شریعت پہ چلائے گا؟ لیکن سکھانے کے لیے پھر بعض چیزیں ایسی کی جاتی ہیں، آزمایا اس انداز میں جاتا ہے کہ جس طرح صحابہ تیار ہو گئے تھے کہ ہم اپنا سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جیسے میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں نا، ابھی اس وقت فلسطین کے جو حالات چل رہے ہیں، دیکھیے ہر انسان کا اپنا ایک اوپینین ہے، ہر انسان، کئی لوگ کہہ رہے ہیں جی فلسطین والے غلط کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا اسلام کا 5واں رکن کیا ہے؟ جہاد ہے۔ اگر کوئی آدمی جہاد کر نہیں رہا نا، تو کم از کم گھر میں بیٹھ کے استغفار ضرور کرے۔ کیا کرے؟ کہ اللہ ہم کمزور لوگ ہیں، ہم سے نہیں ہو پا رہا، ہم ان کی مدد نہیں کر پا رہے، ہم اگر اپنی روایات کو پڑھیں گے نا، اپنی روایات کو، وعلیکم السلام، تو ہماری روایات کے اندر کے اندر اگر ہم اپنی روایات کو پڑھیں گے تو ہم یہ دیکھیں گے، وہ مجھے اب اس مسلم بادشاہ کا نام بھول گیا کہ انہوں نے جب ایک عورت کا دوپٹہ کھینچا تھا تو انہوں نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ کون مسلمان ہے جو اس کو بچانے کے لیے آئے گا۔ انہوں نے اپنی پوری فوج اس پہ لگا دی تھی کہ مسلمان ابھی زندہ ہیں۔ بات یہ نہیں، ہم میں سے ہر شخص دوسرے کو بلیم کر رہا ہے نا، فلاں کو کرنا چاہیے، فلاں کو کرنا چاہیے، فلاں کو کرنا چاہیے۔ ہماری کوئی بھی مجبوری ہے، لیکن ہمیں دل میں یہ بات کرنی ہے کہ اللہ ہمیں معاف فرما کہ ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد نہیں کر پا رہے، یا اللہ تو ان کی مدد کو آ جا۔ جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ جو دیدہ دلیری سے وہ لڑ رہے ہیں، یہ مثال آپ کو پہلے نہیں ملتی، یہ مثال پہلے نہیں ملتی۔ تو آج بھی ہمارے لوگ موجود ہیں جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو اندرون خانہ ہمیں چیزیں معلوم نہیں ہوتی تو ہم تنقید کر رہے ہوتے ہیں اپنے ہی لوگوں کی۔ ہمیں سب سے پہلے اپنی ذات کو دیکھنا چاہیے کہ کیا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ جو چیز تم خود نہیں کر رہے، اس اپنے دوسرے بھائی کو اس میں کیا کرو، وسعت دو۔ تو اس سے شر اندازی پھیلتی ہے، اس سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم میں اتحاد نہیں ہے، ہم میں اتفاق نہیں ہے۔ کوئی آدمی کسی کی کوئی چیز ماننے کو تیار نہیں ہے۔ کوئی بات سمجھا رہا ہو تو اس کو لگتا ہے میرے سے زیادہ کوئی جانتا نہیں ہے، میں اس کی بات کیوں سنوں، میں اس کی بات کیوں سنوں۔ تو عرض یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ تب انسان کی زندگی میں آتی ہیں جو ہے کر نہیں سکتے تو استغفار کرو، سمجھ نہیں آ رہی تو خاموش رہو۔
پھر ہم اس چیز کے اندر بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی حکومت نہیں کر رہی، جی فوج نہیں کر رہی، جی فلاں نہیں کر رہا، جی فوج نہیں کر رہا، جی مولانا کہاں ہے، جی فلاں کہاں ہے، کر تو کوئی بھی نہیں رہا میرے سمجھ۔ تو ہم سے سوال تو نہ حاکم کا ہوگا، نہ فوج کا ہوگا، نہ کسی اور ترتیب کا ہوگا، ہم سے سوال کس چیز کا ہوگا؟ میں نے کیا کیا ہے؟ اور کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہ کچھ اعمال کر دیں ان کے لیے، دعا مانگ لیں ان کے لیے، اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ کوئی ایسا حاکم پیدا فرمائے، اللہ کوئی کسی مسلم ممالک کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ مدد اللہ کرتے ہیں، مدد توفیق اللہ عطا فرماتے ہیں۔ تو وہ تمام چیزیں جو انسان سیکھتا ہے تو پھر اس کو سمجھ میں آتی ہے کہ جو کوئی کسی چیز پر چل نہیں رہا اس پہ معاملات کیا کرنے ہیں۔ ندامت اپنے لیے ہونی چاہیے کہ میں اپنے آپ کو قبول نہیں کروا سکا اللہ سے دین کے کام کے لیے، اس شعبے کے لیے۔ جس کا جو شعبہ ہوتا ہے وہ اس پر اپنے شعبے پہ سمجھتا ہے کہ اسے کیسے کام کرنا ہے۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں، شعبے سے باہر والا آدمی جو ہے نا، جیسے ابھی باتیں تو ہم لوگ فلسطین کے جو ہے اس کے مطابق سب کو مشورے دے رہے ہوتے ہیں، ہاں جی حکومت کو ایسے کرنا چاہیے، فوج کو ایسے کرنا چاہیے، فلاں کو ایسے کرنا چاہیے، فلاں کو ایسے کرنا چاہیے، اور شوق ہمارا ورلڈ کپ کی طرف لگا ہوا ہے۔ تو میچ جو چل رہا ہوتا ہے نا، میچ تو وہ مشورے دے رہے ہوتے ہیں، یہ اس طرح سوئنگ کرتا، ادھر بال پھینکتا، یہ چوکا ہو جاتا، یہ آؤٹ ہو جاتا، یہ چھکا لگ جاتا۔ تو باہر بیٹھ کے باتیں کرنا بہت آسان ہے، اور اس ماحول میں جس جگہ انسان موجود ہے، جس جگہ پہ کام کر رہا ہے، وہ اس کو ہی پتا ہوتا ہے۔ جیسا فرمایا نا، اللہ کسی کو بادشاہ بناتا ہے تو بادشاہی کے آداب بھی سکھاتا ہے۔ اللہ بادشاہ بناتا ہے تو بادشاہی کے آداب بھی سکھاتا ہے۔ اللہ جس کو ڈیوٹی دیتا ہے، چاہے دنیا کے حوالے سے چاہے دین کے حوالے سے، اللہ اس کو سکھاتا ہے، وہ اس کا ماہر ہوتا ہے۔ اب بات آتی ہے کہ جی فلاں غلط کیوں تھا اور فلاں صحیح کیوں تھا؟ ہم جیسے تھے اللہ نے ہمیں ویسا دیا ہے، ہم جیسے ہیں اللہ نے ویسا دیا ہے۔ ہم اچھے ہو جائیں تو اللہ ان کو بھی اچھا کر دیں گے انشاءاللہ۔ دنیا تو اللہ نے جنت نہیں بنائی ہے کہ اس پر دنیا اللہ نے جنت نہیں بنائی کہ ہر خواہش پوری ہو جائے۔ تو یہ جو اللہ نے اپنے بندوں کو چیزیں عطا فرمائی ہوتی ہیں، ان کے فیض سے انسان سیکھتا ہے۔ ان کی ترتیبات کو انسان اپنی عملی زندگی میں لاتا ہے، اور جب وہ ترتیبات اس کی زندگی میں آنا شروع ہوتی ہیں، اللہ کا قرب شروع ہوتا ہے، اس کو اصل میں ماننا سکھایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو جب وہ فنا فی الشیخ کے درجے پر پہنچتا ہے تو شیخ اس کے فنا کے اس کیفیت کو فنا فی الرسول میں منتقل کر دیتا ہے کہ وہ اس درجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ میری زندگی کا کوئی بھی عمل، میری زندگی کا کوئی بھی عمل اللہ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بغیر نہ گزرے۔ دین اس کا نام نہیں ہے کہ آپ نے نماز پڑھی، روزہ رکھا اور بس ختم، 5 ارکان میں سے جو اس پہ توفیق ہوا وہ کیا اور بس چلو جی ختم ہو گئے۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ یہ جب آپ قرب چاہتے ہیں اللہ کا تو پھر جیسے جو ہے نا وہ وزیر اعظم ہر کسی کو اٹھا کے تھوڑی بنا دیا جاتا ہے۔ اب جو قرب چاہتا ہے وہ اللہ کے قریب جانا چاہتا ہے،
تو جو وزیر اعظم بنتا ہے، ایک مثال اگر ہم دیکھ لیں آج عمران خان کی، تو 22 سے 23 سال بعد اس کو وزیر اعظم تقریباً یہ بنا. یہ 22 سال کا مجاہدہ اس نے کیا. تو دنیا اللہ بغیر مجاہدے کے نہیں دیتے، تو دین اللہ بغیر مجاہدے کے، اللہ اپنا قرب بغیر مجاہدے کے کیسے دیں گے؟ اب ان مجاہدوں سے آپ کو وہی گزار سکتا ہے جو اس رستے سے گزرا ہوا ہو. خود سے جو اس ترتیب پہ جائے گا تو شیطان اٹھا کے اس کو باہر پھینکے گا. ہر درجے پہ ایک شیطان موجود ہوتا ہے. ان شیاطین سے لڑنا کیسے ہے، ان شیاطین سے خود کو بچانا کیسے ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو پیر سکھاتا ہے. تصوف کا میدان تھوڑی ایسی تھوڑی ہے، اس میں تو وہ حالات ہوتے ہیں جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا مشہور واقعہ ہے، اکثر جگہوں پہ سنا بھی ہوگا، بیان بھی ہوا ہوگا، کہ کشف میں یا خواب میں آ کے اس نے کہا کہ عبد القادر میں تیرا رب، وہ نور روشنی نظر ہے، میں تیرا رب، میں اللہ، جا تیری ساری نمازیں، سارا ذکر، سارے نیک اعمال معاف ہو گئے، بس اب تو جس طرح مرضی عبادتیں کر، یا نہیں بھی کر تو زندگی گزار، تیرا سب معاف ہے. تو کیا فرمایا؟ یہ تو معاف صحابہ کو نہیں ہوئی، تابعین کو نہیں ہوئی، تبع تابعین کو نہیں ہوئی، تو میرے کو کون سا درجہ مل گیا کہ جو مجھے معاف ہو گئی؟ فرمایا میں تجھے پہچان گیا کہ تو شیطان ہے. اگلا بار کیا کیا کہ تجھے تیرے علم نے بچایا. تو فرمایا نہیں، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے اللہ کے فضل نے بچایا. تو یہ ایک بہت موٹی مثال ہے جو آسانی سے دماغ میں آ جاتی ہے. یہ ایسے ایسے طریقوں سے آپ کی طرف آتا ہے کہ آپ کی سوچ ہے. انسان سمجھ ہی نہیں پاتا جب تک کہ وہ اپنے شیخ سے مشورہ نہ کر لے یا اپنے شیخ سے پوچھ نہ لے. ایک اور بزرگ ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے، امام راضی رحمہ اللہ ہیں شاید، کہ انہوں نے اپنے شیخ سے جب بیعت کی تو اپنے عمر کے آخری حصے میں انہوں نے بیعت کی. تو جب ان کے اوپر حالت نزا کا وقت آیا تو شیطان، تو موت کا وقت آتا ہے نا، جب موت کا وقت آتا ہے تو پہلے شیطان آتا ہے، کیونکہ یہ آخری لمحے تک آپ کو کوشش کرے گا کہ ایمان سے ہٹا دیں. اسی لیے تو کہتے ہیں نا، کیوں کہتے ہیں کہ کسی کی جنت جہنم کا وہ نہ کرو، کیونکہ آخری وہ جو چیز ہوتی ہے وہ یا اللہ جانتے ہیں یا اس وقت بندہ جانتا ہے. یہ آخری وقت میں آ کے انسان کو ڈراتا ہے، میں تجھے بچا لوں گا، میں تجھے یہ کر لوں گا، تو ایمان سے پھر جا. تو پہلے شیطان آتا ہے، پھر فرشتے روح قبض کرنے آتے ہیں. اسی لیے حضرت فرماتے ہیں نا کہ ہم نے تمہیں ذکر پہ لگا دیا ہے، اب شیاطین آتے ہیں تو تب بھی تم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو، اور فرشتے آتے ہیں تب بھی تم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو. ذکر آپ کی زبان پر جاری ہو جائے گا. تو امام راضی رحمہ اللہ کے جب وہ وقت آیا تو شیطان نے کہا کہ تو اللہ کو اللہ کیوں مانتا ہے، رب کیوں مانتا ہے؟ تو امام راضی نے ایک دلیل دی، اس نے وہ توڑ دی، 2 دی وہ توڑ دی، 3 دی وہ توڑ دی، کرتے کرتے 99 دلیلیں دی، شیطان نے توڑ دی. تو شیطان تو جانتا ہوتا ہے نا، پھنساتا ہے انسان کو. تم نے 99 دلیلیں دے دی ہیں، اب تو تیرے پاس ایک دلیل رہ گئی، اگر میں نے وہ بھی توڑ دی تو مان جائے گا کہ اللہ نہیں ہے. تو انہوں نے 100ویں دلیل دی، شیطان نے وہ بھی توڑ دی. تو ان کے شیخ، ان کے مرشد اس وقت وضو کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ وضو کر رہے تھے. ان پر اللہ نے حال منکشف فرما دیا. تو انہوں نے وہ جو
لوٹا تھا اس کو لات ماری اور کہا امام راضی تو یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں اللہ کو بنا دلیل کے اللہ مانتا ہوں. میں اللہ کو بنا دلیل کے اللہ مانتا ہوں کہ وہ میرا رب ہے. تو اللہ یہ چیزیں اللہ شیخ کے تھرو سکھاتا ہے. ہر چیز منطق سے اور فلسفے سے ثابت نہیں ہوتی. جب انسان ایمان لاتا ہے تو سب سے پہلے ایمان بالغیب ہے، پھر اس کے بعد آگے چیزیں چلتی ہیں. پہلے تو آپ کو علم الیقین پہ آنا ہے. عین الیقین اور حق الیقین والی چیزیں تو اللہ بعد میں عطا فرمائے گا. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اللہ پیر کے ذریعے سے سکھلاتا ہے، کیونکہ فناف رسول کا جو درجہ ہے وہاں پہ غلطی کا مطلب کفر ہے. پیر کے ادب میں، پیر کے احترام میں اگر غلطی ہو بھی جاتی ہے. اب رات کو ہم سب ساتھی گئے تھے، حضرت سے ملاقات کی. تو جب ہم نے ملاقات کی تو حضرت جی کا مزاج بھی سمجھ میں آتا ہے اور یہ چیزیں بھی سمجھ میں آتی ہیں. تو ایک بات ہوئی، حضرت نے مجھ سے ایک سوال پوچھا اور میں نے ایک جواب دیا. اور جب میں نے حضرت کا چہرہ دیکھا تو مجھے لگا کہ حضرت کو وہ جواب ناگوار گزرا. کسی نے محسوس نہیں کیا، کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا ہوا، اور اس وقت میں نے بھی غور نہیں کیا. لیکن وہ چہرہ حضرت کا، جب سے مجھے وہ بات آئی جیسے حضرت کا وہ چہرہ میری آنکھوں پہ نا وہ فکس ہو گیا ہے، ہاں یہ تو نے غلط کیا ہے. تو وہاں سے وہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ غلطی یہاں تو چل سکتی ہے، وہاں نہیں چل سکتی. ہم وہ بات بھی کیسے کر سکتے ہیں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرے؟ تو ہم تو کتنے کام کر جاتے ہیں. جی بات تو چھوڑ دو، کتنے کام ایسے کر جاتے ہیں. لیکن یہ تو ان کا بڑا پن ہے کہ وہ رحمت للعالمین ہے. اللہ نے انہیں بھیجا. تو آج سمجھ میں آتی ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہمیں ادب، احترام، ماننا سکھایا جاتا ہے. کہ پیر کی مان کر یہ سکھایا جاتا ہے کہ یوں حضور کی ماننی، یوں حضور سے محبت کرنی، یوں حضور کے راستے پہ چلنا ہے. کہ جب بات حضور کی آ جائے تو نہ پھر ہم کسی بزرگ کو مانتے ہیں اور نہ کسی عالم کو مانتے ہیں. اس بات کے حوالے سے، کیونکہ پیچھے کیا آ گیا؟ حضور کا فرمان آ گیا. جیسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کسی بھی مسئلے کو حل کیسے کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ سب سے پہلے میں اللہ کا کلام دیکھتا ہوں، پھر حضور کا فرمان دیکھتا ہوں، اور پھر صحابہ کو دیکھتا ہوں، اور جب وہاں بھی کوئی چیز نہیں ملتی تو پھر قیاس کرتا ہوں. تو ہمیں بھی یہ تمام چیزیں، وہ حضرت اکثر فرماتے ہیں امام کا قول کہیں جا رہا ہوتا ہے اور بزرگ کا قول کہیں جا رہا ہوتا ہے.
ہمارے اگر وہ بڑے ہیں تو وہ ان سے بھی بڑے ہیں. ہاں بعض اوقات اسے بزرگ کی بزرگی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ بزرگ نے اس وقت اور اس حالات کے لیے کون سا کام کیوں کیا وہ ہمیں نہیں پتا. تو وہ ہماری سمجھ میں بات نہیں آ رہی تو اس کو چھوڑ دیں، اس پر بحث مت کریں. یعنی ایک عام مثال لے لیں، میں جسے آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں کہ اس کمرے میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے، میں کسی کو کہتا ہوں اٹھو باہر نکل جاؤ، اب اس کو میں نے وجہ نہیں بتائی. اب 3 وجہ ہو سکتی ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کو میں نے نکالا ہے. وہ یہ 3 چیزیں سوچ سکتا ہے. اگر وہ اس کو میرے سے محبت ہے تو وہ کہے گا کہ یار استاد جی نے مجھے اٹھایا ہے تو ضرور میرے کو فائدے کی چیز ہوگی، ضرور میرے کوئی فائدے کی چیز ہوگی، ورنہ استاد جی کا یہ مزاج نہیں ہے. اب اچھی چیز کے بعد دوسری چیز وہ یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ یار ہو سکتا ہے کہ استاد جی کو میرے سے غصہ ہو، پتہ نہیں کون سی بات استاد جی نے دل میں رکھی ہوئی ہے اور انہوں نے مجھے غصے سے باہر نکال دیا. اور تیسری بات کہ استاد جی کو میرے سے حسد پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ اب میں حضرت کے قریب ہونا شروع ہو گیا ہوں تو استاد جی کو حسد پیدا ہو گیا ہے اس لیے مجھے نکال دیا ہے. لیکن اس بات کا جواب کون دے سکتا ہے؟ خود میں. یعنی آپ کو استاد کہ مجھے کیوں نکالا، ہاں جیسے نواز شریف کے مجھے کیوں نکالا، تو جواب وہیں سے مل سکتا ہے. اب بزرگ تو دنیا سے چلا گیا، اس نے وہ کام کر لیا، آپ سوال پوچھ نہیں سکتے، تو خود سے تعویلیں اور دلیلیں دیں گے کہ اس لیے کیا تھا، اس لیے کیا تھا، اس لیے کیا تھا. نہیں سمجھ آ رہی تو کہہ دو بھائی غلطی ہو گئی، بات ختم ہو گئی. وہ کہے جی اچھا جی غلطی ہو گئی تو تجھے اللہ نے جج بنایا، وکیل بنایا، یا تو نے جنت یا جہنم بھیجنا. وہ بزرگ ہے، ہم بزرگ مانتے، تو نہیں مانتا مت مان، بات ختم. غلطی سے کسی کی بزرگی اللہ نہیں لیتے. اور ہو سکتا ہے اگر ان سے غلطی ہوئی بھی ہوئی اور انہوں نے اللہ سے معافی مانگ لی ہوئی تو بعد والا جو اس پر باتیں کر رہا ہے وہ تو اپنے آپ کو گناہگار کر رہا ہے. عام مسلمان کے لیے فرمایا جو مر جائے اس کو برا مت کہو، کسی بزرگ کو برا کہو گے تو آپ کہاں کھڑے ہیں. تو اس لیے عرض یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پیر کے ذریعے سے اللہ ہمیں ماننا سکھاتا ہے. اللہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ماننا سکھاتا ہے. کیونکہ یہاں غلطی کا مطلب آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن جب آپ فنا فی الرسول میں جاتے ہیں تو وہاں غلطی کا مطلب انسان کہاں کھڑا ہے. اس لیے یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ کا خود جو جیسے جیسے انسان، جیسے ایک مثال میں آپ کو آخری مثال میں بات کر ختم کرتا ہوں نا سمجھانے کی غرض سے، کہ پورے ایک ملک سمجھ لیں کہ ایک ملک ہے نا، ایک ملک ہے اور اس کا ایک بادشاہ ہے. اس کا کیا ہے؟ بادشاہ ہے. اب آپ اس ملک کا حصہ ہیں، اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ ایک درخواست لکھتے ہیں میرا کام نہیں ہے، یہ نہیں ہے، تو بادشاہ آپ کو وہ چیز سے نواز دیتا ہے. اور ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ میں بادشاہ کے دربار میں جاؤں، بادشاہ کے قریب جاؤں، بادشاہ کے نزدیک جاؤں یا اس کے دربار میں کام کروں. تو وہ سب سے پہلے کوئی ایسا آدمی ڈھونڈے گا جو اس دربار میں موجود ہو، اس دربار کے قواعد و ضوابط جانتا ہو، اس کے آداب جانتا ہو. ورنہ سے پتا ہے میں نے جیسے ہی دربار میں گھسنا ہے کوئی ایک غلطی کی مجھے اٹھا کے باہر پھینک دی.
ہم اللہ کا قرب پانا چاہتے ہیں، اور وہ آداب، وہ چیزیں، وہ اصول جب سیکھے ہی نہیں ہوں گے تو اٹھا کے باہر پھینک دیے جائیں گے، قرب نہیں ملے گا۔ تو اس بندے کے تھرو جو وہاں پہ اس دربار میں موجود ہے اور جو قرآن میں موجود ہے، کہ رحمان کی خبر کسی باخبر سے پوچھو، رحمان کی خبر کسی باخبر سے پوچھو۔ تو اس لیے یہ تصوف اور یہ پیر ضروری ہے۔ اگر ہم اللہ کا قرب چاہتے ہیں اور اگر ہم دین پہ چلنا چاہتے ہیں تو دین کسی بھی مولوی سے پوچھ کر نماز روزے کے فرائض مستحبات اور یہ چیزیں پوچھ کے ہم دین پر چل سکتے ہیں، اسی لیے تو مسئلہ نہیں ہے۔ وہ تو دین پہ چلنا ہے، لیکن جب ہم اللہ کا قرب چاہتے ہیں تو اس دربار میں حاضری کے اصول ہیں، ضوابط ہیں، وہ وہی بتائے گا جو اس دربار میں موجود ہے یا جاتا رہتا ہے۔ تو یہ سلاسل اس لیے ضروری ہے۔ عام فہم میں بات سمجھا دی، بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں، ان کو جب آپ حضرت جی کے بیانات کو سنیں گے تو بارہا یہ چیزیں سمجھائی جا چکی ہیں، لیکن مثالوں سے یہ چیزیں آسانی سے سمجھ آ جاتی ہیں، اس لیے عرض کی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا